اور رسول کے ذمے تو اور کچھ نہیں ہوتا سوائے پہنچانے کے، کہ وہ اپنا پیغام رب کا کھول کھول کے پہنچا دیتے ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں ہیں کیا کیوں کر شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدائش کو، پھر اس کو دہرائے گا، یعنی ایک دفعہ پیدا کر کے دوبارہ اس کو حشر میں جب اٹھائے گا۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی جب پہلی دفعہ بنانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو دوبارہ اٹھانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم چلو پھرو زمین میں، تم دیکھو کہ کیسے شروع کیا ہے پیدائش کو، پھر اللہ اٹھائے گا پچھلا اٹھان، یعنی زمین میں چل پر پھر کے دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کر رہا ہے، کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر چیز میں غور کرو، یعنی کہ پیدائش میں بھی غور کرو، اور چل پھر کے دیکھو کیسے کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، کیسے کیسی مخلوق ہے۔ دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں بعض وقت ہم کہتے ہیں دیکھو اس کو بھی اللہ نے بنایا، بعض مخلوق بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے کہا کہتا ہے انسان کہ اتنی خوبصورت، اتنی حسین، یعنی کہ کچھ پرندہ ہی اتنا پسند آ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی عجیب الخلقت مخلوق ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اسی پہ قیاس کر کے دیکھ لو کہ یہاں کی زندگی جو ہے اس کے بعد بھی اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے مرنے کے بعد، کیونکہ اس نے پہلی دفعہ ہی ایسی عجیب الخلقت چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا اور رحم کرے گا جس پر چاہے، اور اسی کی طرف تم پھر لوٹ کر جاؤ گے۔ اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں، اور نہ ہی تم آسمان میں، اور کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ دوست، نہ کوئی مددگار ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کی آیات کا جنہوں نے کفر کیا اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا، وہ نا امید ہو گئے اللہ کے رحمت سے، وہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر کوئی جواب نہیں تھا ان کی قوم کا مگر یہی کہ وہ بولنے لگے، کہنے لگے اس کو مار ڈالو یا جلا دو۔ پھر اس کو بچا دیا اللہ تعالیٰ نے آگ سے۔ اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بولے جو تم نے یہ اللہ کے سوا بتوں کے تھان ٹھہرا رکھے ہیں، بس دوستی کر کے آپس میں دنیا کی زندگی میں، یعنی صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن کے دنیا کی زندگی کا یہ جو سامان بنا رکھا کہ اللہ کے سوا پوجنے کا سامان بھی بنا لیا، پھر قیامت کے دن تم منکر ہو جاؤ گے ایک سے ایک، یعنی ایک دوسرے سے منکر ہو جاؤ گے، ایک دوسرے پہ ہی لعنت کرنے لگو گے، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر مان لیا اس کو لوط نے، اور وہ بولے کہ میں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم کا کہنا مانا، ایمان لے آئے ان پہ، اور ان کے ساتھ انہوں نے بھی ہجرت کی۔ بے شک وہ یعنی اپنے اللہ کے راستے میں دونوں نے ہجرت کی مل کے، بے شک وہ رب غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور دیا ہم نے ان کے لیے اسحاق اور یعقوب، یعنی اسحاق ان کے بیٹے، اور ان کے اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعنی یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور رکھ دی ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی پیغمبری آتی رہی، یعنی کہ آپ بنی اسرائیل میں ہی پیغمبری آتی رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم کے بیٹے ہیں، دونوں بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی ہیں۔ لیکن حضرت اسحاق سے پیغمبری آتی رہی، کیسے کہ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ آپ نے پڑھا تھا، تو اس طرح سے جو ہے پیغمبری اسحاق کے اندر تھی، بنی اسرائیل کے اندر، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے نا یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب کا ہی لقب ہے، دوسرا نام ہے ان کا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے بعد، تو اسی وجہ سے ان کو یہ کھنکتا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حالانکہ وہ ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کو یہ تو ماننا چاہیے تھا کہ ہے ابراہیم بھی تو انہی کا ہی باپ ہے نا، لیکن وہ کہتے تھے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے، اسی وجہ سے وہ دشمن ہو گئے تھے، ضد اور عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، اور مشرکین کو کہا کرتے تھے، یہ یہود اور یہ عیسائی، یہود و نصارہ دونوں کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آئے گا اور دیکھیں پھر ہمارا زور تم پہ، قوت ہماری زیادہ ہوگی۔ لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، تو وہ اس بات سے آپ کے دشمن بن گئے۔ فرمایا کہ ان کی اولاد میں پیغمبری رکھی اور کتاب دی ان کو، اور ہم ان کو آخرت میں دنیا کا بھی اجر اچھا دیں گے، اور بے شک وہ آخرت میں بھی البتہ نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اور بھیجا لوط کو، جب کہا اپنی قوم کو انہوں نے کہ تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر، تم سے پہلے ایسا کام کسی نے بھی تمام جہان والوں میں سے نہیں کیا تھا، کیا تم دوڑتے ہو مردوں کی طرف ہو اور تم راستہ مارتے ہو، یعنی غلط طریقہ اختیار کرتے ہو، اور تم کرتے ہو اپنے مجالس میں برے کام۔ پھر ان کا کوئی جواب نہیں تھا، یعنی ان کے قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ لیا تم ہمارے اوپر عذاب اگر تو سچا ہے تو۔
تو وہ بولے کہ یا رب میری مدد کر ان شریر لوگوں کے اوپر. اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، جیسے کہ پہلا بھی قصہ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی، اور لوط علیہ السلام کے پاس وہ آئے تھے تاکہ ان کی قوم کو غرق کر دیں. اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی کہ فرشتے. انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے غارت کرنا ہے اس بستی کو، بے شک اس کے رہنے والے بہت ہی گناہ گار ہو رہے ہیں، یعنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے ہیں. تو بولے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ اس میں کون کون ہے، ہم بچا لیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی عورت پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، یعنی وہ بھی غرق ہو جائے گی. اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے ایلچی، ہمارے فرشتے لوط کے پاس، تو وہ ناخوش ہوئے ان کو دیکھ کر، ان کا دل تنگ ہوا اور کہنے لگے، تو یعنی کہ پھر انہوں نے سمجھایا. جب ان کو پتہ چلا یہ تو پریشان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم نہ خوف کرو نہ تم ڈر کرو، ہم بچائیں گے تجھے اور تیرے گھر والوں کو بھی، مگر تیری عورت پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. ہم کو اتارنی ہے اس بستی کے اوپر ایک بہت بڑا آسمان سے آفت اتارنی ہے، اس بات پر کہ وہ بہت نافرمان ہو رہے تھے. اور چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا سمجھدار لوگوں کے واسطے، اور بھیجا مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب کو. پھر بولے اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور امید رکھو آخرت کے گھر پہ، آخرت کے دن پہ امید رکھو، اور مت تم زمین میں فساد کرتے ہوئے چلو پھرو. پھر اس کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. پھر صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے. اور قوم عاد کو ہلاک کیا، اور قوم سمود کو بھی ہلاک کیا. تم پر ان کا حال کھل چکا ہے، اور ان کے گھروں سے بھی. اور مزین کر دیا یعنی سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو، پس اس نے ان کو سیدھے راستے سے روکا. اور وہ وقان مستبصرین، حالانکہ وہ بہت ہوشیار تھے، اس کے باوجود یعنی اس کے باتوں میں آ گئے، یہ شیطان کی باتوں میں. اور قارون ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قارون کو ہلاک کیا، اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا. اور ان کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلوں کے ساتھ. بس انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور نہیں تھے وہ ہم سے جیتنے والے، ہم سے کچھ سبقت لے جانے والے نہیں تھے. پھر ہم نے سب کو ان کے گناہوں پہ پکڑا. پھر کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس پر ہم نے پتھروں سے برساؤ نہ کیا ہو. اور کوئی بھی تھا اس کو پکڑا چنگھاڑ نے، اور کوئی تھا اس کو دھنسایا ہم نے زمین میں. اور کوئی ایسے تھے کہ جن کو ہم نے ڈبا دیا. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کرے، لیکن اپنی جانوں پہ خود ہی وہ ظلم کر رہے تھے. یعنی یہ مختلف قوموں کے عذاب یہاں پہ بتائے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب دیا، کسی کو کوئی، یہ سب کا سب یہاں پہ اکٹھا ہی بیان کیا. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کے علاوہ دوست، ان کی مثال مکڑی کی مثال جیسی ہے. ان دوستوں کی مثال مکڑی کی مثال جیسی ہے. بنا لیا اس نے ایک گھر، یعنی مکڑی نے گھر بنا لیا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب گھروں میں سب سے بودا گھر البتہ مکڑی کا گھر ہے. کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی چیز ہو وہ، تو وہ اللہ ان کو سب کو جانتا ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور یہ مثالیں ایسی کہ ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کی سمجھانے کے لیے، ان کو عقل دلانے کے لیے، تاکہ ان کو سمجھ آئے. اور ان کو صرف عقل انہیں کو آتی ہے جن کو سمجھ ہوتی ہے. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ساتھ سچائی کے. اس بات میں مومنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. آپ پڑھیے جو کچھ بھی اتری ہے، جو کچھ بھی وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، اور نماز قائم کیجیے. بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری بات سے. اور اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی چیز تو اللہ ہی کی یاد ہے. اللہ کو خبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اور جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے، مگر اس بات پہ جو سب سے احسن طریقہ ہو، یعنی اچھے طریقے سے ان سے بات کرو، مگر جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو بے انصافی کی بات کرتے ہیں، صرف سوائے ان کے باقی سب سے احسن طریقے سے بات کرو. اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو کچھ بھی اترا ہے ہمارے اوپر، اور جو کچھ بھی تمہارے اوپر اترا ہے، یعنی یہود و نصارہ کی جو کتابیں ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں. اور ان کو کہو کہ ہمارا اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور ویسے ہی ہم نے اتاری ہے تجھ پر بھی کتاب. بس لیکن وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کو نہیں مانتے ہیں. ان میں سے ایسے بھی ہیں مکہ والوں میں بھی بعض اس کو مانتے ہیں، اور بعض اس سے جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں. جو نافرمان ہے وہی جھگڑا کرتے ہیں. اور تو پڑھتا نہیں تھا اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ کوئی لکھتا تھا اپنے دائیں ہاتھ سے. اذا لارتاب المبطلون، اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تو البتہ وہ شک میں پڑ جاتے. یعنی اس سے پہلے تو آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ امی تھے، نہ ہی کوئی کتاب آپ نے پڑھی، نہ کوئی لکھی.
تو اگر ایسا ہوتا تو شک میں پڑ جاتا کہ آپ نے لکھی ہے، اب تو کوئی احتمال ہی باقی نہیں رہتا کہ ان کو سب کو معلوم ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پھر بھی ایسی باتیں بناتے ہیں کہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہیں۔ بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ملی ہے سمجھ، اور ان آیات کے بارے میں کوئی بھی ہم سے جھگڑا نہیں کرتا ہماری آیات کے بارے میں سوائے ظالم لوگوں کے۔ یہ ظالم ہی ہیں صرف جو جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس پر کچھ نشانیاں آپ اس کے پروردگار کی طرف سے۔ کہہ دیجیے کہ بے شک آیات اللہ کے پاس ہے، نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں، ڈر کھول کے سنانے والا ہوں۔ کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری ہے کہ ان پر پڑھی جاتی ہے؟ یعنی کہ یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ اس سے بڑا معجزہ، اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے؟ بے شک اس میں بھی تو البتہ رحمت ہے اور ذکر ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھنا چاہے، جو ماننا چاہے، ان کے لیے سمجھانا کافی ہے اس کے اندر۔ تو کہہ دیجئے کہ کافی اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بھی وہی کافی ہے، وہ بھی جو جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں باطل کے ساتھ اور انکار کرتے ہیں اللہ کا، وہی لوگ ہیں وہی گھاٹا پانے والے ہیں، وہ جلدی آفت مانگتے ہیں۔ اگر اللہ کا وعدہ ایک مقرر شدہ نہ ہوتا تو اس مانگنے پہ ان پہ آفت آ ہی پہنچتی، البتہ آئے گی ان کے اوپر اچانک، وہ اس حال میں تو ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ جس دن گھیر لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور کہے گا وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو کہ چکھو جو کچھ بھی تم کہا کرتے تھے، جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو یقین لائے ہو میری زمین کشادہ ہے، بس میری ہی بندگی کرو، اور ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہماری ہی طرف سب کو لوٹ کے آنا ہے۔ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کی، البتہ ضرور ہم ان کو جنت میں ٹھکانہ دیں گے، وہ باغات ہوں گے کہ جھروکے ہوں گے، وہ نیچے سے ان کے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ملے گا، ثواب ملے گا کام کرنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو بھی۔ عمل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی، اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے، اور خاص تم کو بھی وہی روزی دیتا ہے، اور وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ اور البتہ اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمان زمین کو، اور کس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اور تو ضرور اللہ کا نام ہی لیں گے۔ پھر بھی یہ کیسے ہیں کہ کہاں سے بھیگ کے پھرتے ہیں، یعنی کہاں سے الٹے پھر جاتے ہیں، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہی سب کچھ، اگر یہ بڑی چیزیں پیدا کرتا ہے تو باقی سب کچھ بھی اللہ ہی کر سکتا ہے، پھر اللہ کے سب کیوں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کشائش کرتا ہے رزق کو، یعنی رزق کو پھیلاتا بھی وہی ہے، زیادہ کر کے بھی وہی دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگی بھی وہی دیتا ہے، یعنی ماپ کے بھی وہی دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جو تو پوچھے ان سے کہ کس نے اتارا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کر دیا اس نے اس پانی کے ساتھ زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، تب بھی وہ اللہ کا نام ہی لیں گے، تو کہہ دیجئے تمام خوبیاں ہی اسی کے لیے ہیں، بلکہ اکثر ان کے عقل ہی نہیں رکھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دل بہلانے کے ہے اور کھیل تماشا ہے، اور اصل میں تو آخرت کا گھر ہے، وہی زندہ رہنے کی جگہ ہے، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی۔ پھر جب سوار ہوئے وہ کشتی میں تو پکارنے لگے اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کے ہو کر، یعنی صرف اسی پہ اعتقاد رکھ کے۔ جب تک کشتی وغیرہ میں بیٹھتے ہیں یا دنیا میں کوئی خشکی کے اوپر بھی کسی پہ تکلیف تنگی آتی ہے تو اس وقت وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، پر جب اگر کشتی کوئی ڈگمگانے لگ جاتی ہے تو وہ تب بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے، یعنی خشکی کی طرف وہ صحیح و سالم اتر جاتے ہیں، تو اسی وقت وہ شریک بھی ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، تاکہ وہ مکرتے رہیں ہمارے دیے ہوئے سے، یعنی جو بھی ان کو عطا میں فرمایا ہے انہیں کا انکار کرتے جائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ مزے چکھ لو، یہاں پہ مزے اڑا لو، جلدی تم جان بھی جاؤ گے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ، امن کی جگہ، اور لوگ اچک جاتے ہیں ان کے آس پاس سے؟ کیا جھوٹ پر وہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ہی بہتان باندھتا ہو اور سچی باتوں کو جھٹلاتا ہو جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ بھی جاتی ہیں؟ کیا دوزخ میں بسنے کی جگہ نہیں ہے انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی جہنم ہی کافی ہے ان کو۔
اور وہ لوگ جو کہ محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے سمجھا دینے کے لیے ان کو اپنی راہوں میں، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے کام کو ضائع نہیں کرتا. یعنی کہ جو لوگ کوششیں کرتے ہیں ہمارے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے کام کو پھیلانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ان کی راہوں میں سمجھا دیں گے. یعنی کہ جو بھی اچھا، یہ آیت بہت وسیع ہے، بہت خوبصورت آیت ہے اگر آپ اس کو سمجھے تو، کہ اللہ کے دین کی طرف جب انسان لگتا ہے نا اس کوشش میں کہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، راہ حق کے لیے جب انسان لگتا ہے تو اللہ اس کو اسی قدر سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے کشادہ راہیں کر دیتا ہے. دین کے بارے میں اگر کبھی تھوڑا سا بھی کسی کو شبہ ہو جائے نا کسی چیز میں، اور وہ سوچے کہ یا اللہ یہ اس طرح مسئلہ ہے، فلاں یہ کہتا ہے فلاں، مجھے تو سیدھے راستہ چاہیے، مجھے بھی اس میں فلاں چیز میں تردد ہو رہا ہے. اگر انسان اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے چاہے، تو وہ آپ اس کو دیکھیں گے اس کو کہیں نہ کہیں سے صحیح جواب مل جائے گا. یا تو اللہ اس کے دل میں القاء کر دے گا، یا وہ جب وہ کوئی کتاب بھی کھولے گا نا، مطلب وہ قرآن پاک بھی نہیں ہے، اگر وہ کوئی کتاب کھول رہا ہے، کوئی عام بھی چاہے وہ دنیا داری کی کتاب ہے، اس سے اس کو وہاں پہ جواب مل جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف موبائل پکڑتے ہیں، ہمیں کسی پوسٹ سے اس کا جواب مل جاتا ہے، وہ اللہ ڈالتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے جو سچے راہ کی تلاش میں جاتا ہے اس کو سچا راستہ ضرور ملتا ہے. کیونکہ ہدایت کا راستہ دنیا، دیکھو ہم جو دعا مانگتے ہیں، جو خواہش کرتے ہیں نا، وہ یا تو ہماری قبول ہو جاتی ہیں، یا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہیں، یا پھر کوئی آنے والی بلا رد ہو جاتی ہے. مطلب دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے نا اس کو اللہ اس کے عوض میں روک دیتا ہے. لیکن جو ہدایت کی دعا یہ آخرت میں تو ملنے نہیں ہے کہ ہمیں کہیں اللہ سیدھا راستہ دے دے، اللہ اب نہیں دے گا وہ آخرت میں دے دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہدایت والا راستہ تو یہیں مل کے رہے گا. تو یہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے، دعا ہر قبول ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارے حق میں اور طرح سے بن کے آ جاتی ہے جو اچھی ہوتی ہے دنیا کے حساب سے، یا پھر وہ اس سے مصیبت ٹل جاتی ہے، یا آخرت میں وہ ایسی ذخیرہ ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ تنگی مشقت ہے، خواہش وہ پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن آخرت میں وہ ہمیں نیکیوں کی صورت میں، بدلے کی صورت میں، اچھے بدلے کی صورت میں مل جاتی ہے. کہ آخرت میں جا کے انسان کہتا ہے یا اللہ اگر اتنا ہی اجر دعا قبول کرنے پہ ملنا تھا، نہیں قبول کرنے پہ، تو ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا، ہمیں یہیں پہ سب کچھ مل جاتا. کیونکہ یہاں کا جو بھی سامان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں کا تو سامان تھا جو بہت تھوڑے دن کے لیے تھا. یہاں تک کہ جہاں وہ لوگ جا کے تو یہی کہیں گے ہم تو وہاں پہ ایک دن رہے ہیں، یا پھر بعض حصہ دن کا، پورا دن بھی نہیں، پورے دن سے زیادہ کوئی مانے گا ہی نہیں کہ ہم 1.5 دن بھی رہے ہوں. ہم یہ سمجھیں کہ یا تو ایک دن رہے ہیں یا پھر آدھا دن رہے ہیں. تو اس لیے وہ کہے گا کہ میری تو کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں جب ہم مانگتے ہیں سیدھا راستہ، تو وہ راستہ یہیں پہ ہی ملنا ہے. چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہم کوئی چیز ہمارے دل میں تردد پڑے تو ہم مانگنا چاہیں، یا ہم پورا کا پورا راستہ مانگنا چاہیں، تو کیوں نہ ہم پورا راستہ ہدایت کا مانگے اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ لگا، اور مکمل طور پہ لگا دے. یعنی ہم ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ بھٹکیں، ذرا سا بھی تردد نہ ہو، اور ہم سیدھے راستے پہ چلیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اللہ اس نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ اس آیت کی تشریح ایسے بھی ہے کہ جو لوگ دنیا میں جاہدوا فینا، ہمارے راستے کے بارے میں جہاد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے، ان نیکوکاروں کے لیے بھی بہت بڑے انعام رکھے ہیں، اور ان کے بھی ہم راستے سیدھے کر دیں گے. حالانکہ مشقتیں کتنی آتی ہیں اسلام کے راستے میں، آتی ہیں نا، ایسے تو نہیں نا سیدھا راستہ، کیونکہ اللہ کی طرف جو لگتا ہے اس کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. صحابہ کرام کی جماعت سے لے کے اب تک دیکھ رہے ہیں، لیکن آخرکار جیت فتح اسلام کی ہوتی ہے. یعنی درمیان میں جو چیزیں آنے والی ہوتی ہیں تو آخر لیکن حق کی اور سچ کی ہی جیت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے سورۃ روم، الف لام میم، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی ملتے ہوئے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب جلد ہی، یعنی چند برسوں کے اندر ہی غالب آ جائیں گے. اللہ کے ہی ہاتھ میں سب کام ہیں، پچھلے بھی اور پہلے بھی. اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اوپر کی دنیا کی جینے کی باتوں کو، اور وہ آخرت سے بے خبر رہتے ہیں. کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آسمان اور زمین جو کچھ بھی ان کے درمیان رکھا ہے، یہ سب کی سب جو بنا رکھا ہے، کیسے ٹھیک بنایا ہے، اور اس کے مقررہ وعدہ تک انہوں نے رہنا ہے. اور بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے ہی منکر ہو جاتے ہیں. کیا انہوں نے سیر نہیں کی کیا وہ ملکوں پھرے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں کہ کیسے انجام ہوا ان سے پہلوں کا.
ان سے زیادہ سخت تھے زور میں اور قوت میں، اور انہوں نے زمین کو ایسا جوتا، ایسا بسایا تھا کہ ان سے زیادہ بسانے والے کوئی بھی نہیں اس کے بعد آئے۔ ان کے پاس رسول کھلے کھلے احکامات لے کے آئے، یعنی اتنی عقل مند وہ لوگ تھے، اور اتنے یعنی کہ قوت والے تھے کہ، اور ایسے وہ بسے تھے زمین میں۔ ایک تو ان کی عمریں اتنی زیادہ، پھر ان کی طاقتیں اتنی زیادہ، تو اس کے باوجود بھی جب عقل مندی کی صریح عقل مندی کی بات ان کے پاس رسول لے کے آئے، یعنی جو صاف ستھری باتیں لے کے، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ سو اللہ نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرنے والا، لیکن وہ اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے رہے۔ پھر ان کا انجام، یعنی ان برا کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے خلقت کو پہلی بار بھی، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، دوبارہ دہرائے گا، پھر زندہ کرے گا، یعنی پھر اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت، اس دن مجرم جو ہیں، جتنے بھی گناہگار ہیں، آس توڑ کے رہ جائیں گے، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں کوئی ان کی سفارش کرنے والے، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے منکر۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، اس دن لوگ رنگ رنگ کے ہوں گے، قسم قسم کے ہوں گے، بس لیکن جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے، ان کی وہاں پہ مہمان نوازی کی جائے گی، یعنی وہاں پہ ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی۔ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، وہی لوگ ہوں گے کہ وہ پکڑے چلے آئیں گے، یعنی وہ مجرموں کو کی طرح ان کو پکڑ کے لایا جائے گا۔ بس پاک ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی یاد کرو صبح اور شام، تو جب بھی تم یعنی شام ہو یا صبح ہو، صبح کرتے ہو یا شام کرتے ہو، اسی کی یاد میں مگن رہو، اور اسی کی خوبیاں ہیں آسمان و زمین میں۔ اور عشاء کے وقت میں، یعنی شام کو بھی، رات کو بھی، اور جب دوپہر ہوتی ہے اس وقت بھی، تمام اسی کی تعریفوں سے بھری ہیں چیزیں۔ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اور اسی طرح سے تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھو نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو، یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ایک زندہ چیز ہے تو اس سے مردہ چیز نکل آتی ہے، اور بعض اوقات مردہ چیز سے زندہ نکل آتی ہے۔ اب مرغی کا انڈا جو ہوتا ہے بے جان چیز ہے، اس سے جاندار چیز نکل جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ زمین ہے، اس سے جو جاندار چیزیں نکل رہی ہیں، اس طرح یہ جو پودے وغیرہ ہیں یہ بھی جاندار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یعنی کہ جس طرح یہ کر سکتا ہے، تو یہ پھر مرنے کے بعد کیسے دوبارہ سے زندہ نہیں کر سکتا؟ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، یعنی کہ مٹی سے ایک آدمی کھڑا کر دینا کوئی آسان بات ہے، تو اس میں بھی تو نشانی ہی ہے۔ پھر جب تم پورے کے انسان ہو جاتے ہو، اور ایک انسان نہیں ہوتے بلکہ پوری دنیا میں پھیل پڑتے ہو، یعنی تمہارے جیسے کئی ایسے ہوتے ہیں، اسی کی نشانیوں میں سے تو یہ ہے کہ پیدا کیا اس نے تمہارے لیے، تمہاری ہی جانوں سے جوڑے کہ چین سے رہو تم اپنی بیویوں کے پاس، سکونت پکڑو ان کے پاس، اور رکھا اس نے تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مہربانی، یعنی دونوں میاں بیوی کے درمیان میں جو ایک اللہ تعالیٰ نے رحمت اور پیار رکھا ہے، تو وہ بھی اسی کی نشانی ہی ہے۔ ورنہ ایک کہیں کا انسان ہوتا ہے، کہیں کا ہوتا ہے، لڑکی کہیں کی ہے، لڑکا کہیں کا ہے، اس کی وہ کوئی رشتہ دار بھی اگر نہیں ہو، ویسے تو رشتہ دار ہو بھی جائے تب بھی وہ بات تو نہیں ہوتی جو ماں باپ کی آپس میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مودہ اور رحمہ رکھا ہے ان کے درمیان میں، یہ بھی تو اس کی نشانی ہے کہ دو متفرق انسان ایک بن جاتے ہیں۔ البتہ اسی میں بہت سے پیدا کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، بس غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی پیدائش، اور تم لوگوں کی مختلف قسم کی بولیوں کا اور رنگوں کا ہونا، یعنی انسان کی طرح طرح کی بولیاں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں زبانیں ساری تو نہیں نہ آتی، ہم اپنی زبان میں اردو میں بات کرتے ہیں، اردو میں بھی کتنی قسمیں آ جاتی ہیں، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں یہاں کی زبان کو اردو ہی کہا جائے گا۔ کسی اور ملک میں اگر چلے جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کریں گے، کہیں گے یہ سرائکی تھے، یہ میواتی تھے، یہ جو ہے راجپوتی بولتے تھے، اور یہ جو پنجابی بولتے ہیں، تو وہ اردو ہی کہیں گے، ہم سب کو اردو سپیکنگ ہی کہیں گے۔ اسی طرح سے یہ ہماری ہی زبان کے اتنے نام ہو گئے، باقی جتنی زبانیں انواع و اقسام کی وہ کتنی ہوں گی، اور اس کے علاوہ رنگ تمہارے، یعنی صرف ہمارے رنگ ہی اگر انسانوں کے ہی لے لو تو کتنے کتنے رنگ ہیں۔ بے شک اس بات میں بھی تو نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے ٹائم، اور تمہارا دن میں جاگنا، اور تمہارا اللہ کا رزق سے تلاش کرنا، اور اللہ بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں جو سننے والے ہیں، سننے والوں کے لیے یہ بھی نشانیاں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا یہ بجلی کو دیکھنا، کہ جب تم بجلی کو دیکھتے ہو کڑکتی ہے تم خوف سے سہم جاتے ہو، یا پھر تمہیں امید ہوتی ہے کہ بارش برسے گی۔ اور آسمان سے اللہ تعالیٰ جو نازل کرتا ہے پانی، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ تو پھر اس پانی سے وہ جو زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد،
یعنی بنجر ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو تازہ کرتا ہے. تو اس بات میں بھی تو نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی سوچے سمجھے تو پتہ چلے کہ نشانیوں کے لیے یہ سب چیزیں کافی ہیں. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ وہ کھڑا کیا ہے اس نے آسمان کو اور زمین کو، اسی کے حکم سے کھڑے ہوتے ہیں سب. جب وہ پکارے گا تم کو ایک بار ہی زمین میں سے، اسی وقت تم نکل پڑو گے. یعنی جب تم مر جاؤ گے اور جب دوبارہ اس نے کھڑا کرنا ہوگا تو ایک ہی آواز سے تم سب کے سب نکل کے کھڑے ہو جاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک کر کے بندہ بنانا پڑے گا، بلکہ کیا ہے کہ صرف کن کہنا پڑے گا کہ زندہ ہو جاؤ تو تم دوبارہ نکل کے کھڑے ہو جاؤ گے. اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں ہے، ساری کی ساری مخلوق اسی کے تابع ہے، اسی کے فرما بردار ہے. وہی وہ ذات ہے جو پہلی مرتبہ بھی بناتا ہے، پھر اس کو جب لٹائے گا یعنی کہ پھر اس کو اسی طرح دہرائے گا، دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا. اور وہ اس کے اوپر بہت آسان ہے، اور اس کی شان ہے سب سے اوپر بلند مرتبہ شان ہے آسمان اور زمین میں، یعنی ایسی شان کسی کی بھی نہیں ہے. اور وہی غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے. ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں سے تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں. وَلِتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لہذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی سے لو لگا رکھی ہے، اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہونا جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھوٹتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگا لیتے ہیں اور اسی کو ہی پکارتے ہیں. پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے اور ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ یکا یک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں. اچھا ہے کچھ دیر مزے اڑا لو، پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون. بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہو جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتے ہیں، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں سے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں ہی وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائے. فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون. لہذا تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافروں کو بھی، اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے اور وہی ہیں فلاح پانے والے ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو کہ اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں.
اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے یہ کام کر سکتا ہو؟ پاک ہے وہ ذات اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جس کا ارتکاب تم لوگ کرتے ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کان اکثرهم مشرکین۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ لہٰذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی راستے بنا رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین۔ نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو۔ ہوائیں چلانے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری لاتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پانی برسانے کا سبب بنتی ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ سمندروں اور دریاؤں میں کشتیوں کو بھی چلاتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر ان قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لے لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے، چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات بھی دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح سے زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم نقصان دہ ہوائیں چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں ریاح ہوائیں کا لفظ جمع کسی جگہ میں آیا ہے اس سے مراد فائدہ مند ہوائیں ہیں، اور جہاں ریح مفرد میں آیا ہے وہاں اس سے مراد نقصان دہ ہوائیں ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ غرض کیا ہے پیغمبر تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہنوں کو اپنی اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ۔ اور نہ تم ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں اور پھر فرما بردار بن جائیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا،
وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی کامل ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح دنیا میں بھی وہ اوندھے چلا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر تک برزخ میں پڑے رہو، اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نہ ان سے ہی کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی کو دور کرو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، بالکل غلط کار ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ لہٰذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لقمان۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے اسے سنا ہی نہ ہو، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا والقى فی الارض رواسي ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکے، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائی۔ آسمانوں کا پورا نظام کسی ایسے ستونوں پر نہیں کھڑا جو انسان کو نظر آ سکے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کے سہارے قائم فرمایا ہے جو مانوی ستون ہیں، نظر نہیں آتے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کس نے پیدا کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ اللَّهَ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔
اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے علاوہ اپنے خاص بندوں پر بھی الہام فرماتے ہیں، جو انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحی کی طرح تو حجت نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے عام ہدایات دی جاتی ہے جو وحی کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کے والدین نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم میرے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تو اس بات کو مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہے، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دین کے معاملے میں اگر والدین بھی کوئی غلط بات کہیں تو ان کا ماننا جائز نہیں ہے، لیکن ان کی بات رد کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کو بھی تکلیف نہ ہو، جسے وہ اپنی توہین بھی محسوس نہ کریں، بلکہ نرم الفاظ میں ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں یہ آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اور کیونکہ والدین غلط راستے پر ہیں، اس لیے ان کا غلط راستہ اپنانا جائز نہیں ہے، بلکہ راستہ انہی کا اپنانا چاہیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مضبوط تعلق کو قائم کیا ہو، یعنی وہ اسی کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا، یقین جانو اللہ بہت باریک بین ہے، بہت باخبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے کہ جب انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اجزاء منتشر ہو جائیں گے تو انہیں کیسے جمع کیا جا سکے گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی آسمان و زمین کی کسی پوشیدہ جگہ بھی چلا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اور وہ اسے نکال لانے پر پوری طرح قادر ہے۔ یاد رہے کہ جب جس شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے تلاش کرنے کے لیے بعض بزرگوں نے بتایا ہے کہ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر سورۃ لقمان کی آیت تلاوت کی جائے تو عموماً وہ گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ اور یہ آیت نمبر ہے 16۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کی نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے، رفتار نہ اتنی تیز ہو کے بھاگنے کے قریب پہنچ جائے اور نہ ہی اتنی آہستہ کی سستی میں داخل ہو جائے۔ یہاں تک کہ جب کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرمایا ہے اور سکون سے چلنے کی تاکید کی ہے۔ آواز آہستہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس کو سنانا ہے اس تک آواز واضح پہنچ جائے، لیکن چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نچھاور کی ہیں؟ پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہی ہدایت ہے، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بلکہ اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے ہوئے پایا ہے۔ بھلا اگر شیطان ان باپ دادوں کے بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، کیا تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جس شخص فرمانبردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا ہے، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہو تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں تمہارے پاس ہی تو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے، یقیناً اللہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ ہم انہیں کچھ دیر اور مزہ اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ الحمدللہ، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بذات خود قابل تعریف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یقیناً اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے۔ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو؟ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی وجود سچا ہے اور اس کے سوا جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی وہی ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات سب سے بڑی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً ان میں سے ہر شخص کے لیے بہت سی نشانی ہے جو صبر کا پکا ہے، اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ مِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اس پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں اور باقی کے شرک کرنے لگتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بدعہد پرلے درجے کا ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کسی کو نہیں پتہ کہ کون سی زمین اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ رب العالمین کی طرف سے یہ ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں ہے پیغمبر، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس ان سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔
اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی ہے، کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں رکھتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے جس سے اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اسے خوب بنایا ہے اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اسے ٹھیک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی اور انسانوں تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ وقالوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل کر کھو ہو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اور کاش کہ تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروردگار، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو ہدایت پر لانا چاہتا تو وہ ضرور ایسا کر دیتا، لیکن اس صورت میں وہ آزمائش نہ ہوتی جو انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ انسان کی آزمائش تو اسی میں تھی کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر پیغمبروں کی بات پر ایمان لائے۔ جنت اور جہنم کا اپنی آنکھ سے نظارہ کر لینے کے بعد اس پر زبردستی ایمان لانے میں کوئی آزمائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی آزمائش کی خاطر انسان کو پیدا کر کے ازل ہی میں یہ طے فرما لیا تھا کہ جو لوگ بھی عقل سے کام لے کر پیغمبروں کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ ان کو جھٹلائیں گے، ان کو پھر میں جہنم میں ڈال دوں گا اور جہنم کو میں بھر دوں گا۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اب جہنم کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے اپنے اس دن کا سامنا کرنے کو بھلا ڈالا تھا، ہم نے بھی تمہیں بھلا ڈالا ہے، جو کچھ تم کرتے رہو اس کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پچھلی جو آیت گزری ہے یہ سجدے کی آیت ہے، یہاں سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یہ سجدہ کر لیجیے گا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، چنانچہ کسی کی نفس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہے، ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا يعملون، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مستقبل قیام کے باغات ہیں جو ان کی پہلی مہمانی کے طور پر دیے جائیں گے ان اعمال کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس وہیں لٹا دیا جائے گا۔
اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ جس کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا. یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُونَ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو، اور ہم اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان میں سے جو کچھ لوگوں کو جب انہوں نے صبر کیا سے پیشوا بنا دیا تھا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. یقیناً تمہارا پروردگار ہی قیامت کے دن کے خلاف ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون. اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ جو خود چلتے پھرتے رہے ہیں. یقیناً اس بات میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں پھر بھی عقل نہیں آتی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ. کہہ دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. اور اے پیغمبر تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. صدق اللہ علیہ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.